یہ پنک روم جو ہے شامی صاحب، پنک روم ایوان صدر میں. اچھا پنک روم، ایوان صدر میں کئی کمرے ہیں، کسی کو پنک روم کہتے ہیں، کسی کو بلیو روم کہتے ہیں، کوئی ریڈ روم پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پوچھا یہ جو ایوان صدر میں، یا تو ہمارے جو عرفان صدیقی صاحب نے وقت گزارا ہے کافی، کیونکہ یہ پریس سیکرٹری تھے جسٹس رفیق تارڑ صاحب کے، اور ان کے یعنی بڑا وقت گزارا. صحیح. پھر ہمارے جو فاروق عادل تھے وہ سید ممنون حسین جو تھے صدر پاکستان، ان کے میڈیا کنسلٹنٹ رہے. اچھا. تو بھائی یہ کیا روم ہے؟ اب پنک روم جو ہے نا وہ تو امید کا کمرہ ہے نا. ایگزیکٹلی. یعنی جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حلف اٹھانے سے پہلے وہاں بیٹھتے ہیں. اب مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نام ممنون حسین صاحب نے تبدیل کر دیے تھے. اچھا. اب یہ ہیں جنا روم، لیاقت روم، اچھا، جوہر روم، اچھا اچھا، نشتر روم، اچھا، وہاں محمد علی جوہر کے نام پر، مولانا پھر خان لیاقت علی خان کے نام پر، پھر سردار عبدالرب نشتر کے نام پر، اور پھر قائد اعظم کے نام پر تو ہوگا. تو پر یہ کمرے مگر اب بھی وہ یعنی کیا کریں گلابی پنک روم. پنک روم. اب پنک روم وہ ہے جب آپ حلف اٹھاتے ہیں نا، اٹھانے سے پہلے اس پنک روم میں بیٹھتے ہیں. اچھا. کون کون بیٹھتا ہے اس میں؟ تو وہی بیٹھتے ہیں، مہمان ہی بیٹھیں گے نا، اور یا میزبان بیٹھے گا خاص جو تو امید ہوتی ہے نا اس وقت. صحیح ہے. امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اقتدار کی طرف، پھر حلف اٹھاتے ہیں. تو اب حلف اٹھا کے پھر ہوتا یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ مہمانوں سے ملتے ہیں. اس دفعہ نہیں ملے. یہاں تو پنجاب میں تو خیر یہ بھی روایت، پنجاب میں بھی ایسا ہوا کہ بھئی آپ نے حلف اٹھایا اور یہ جا وہ جا. اب جو مہمان جو ہیں وہ بیچارے اپنی جگہ بیٹھتے کھڑے رہ گئے، اور میڈیا سے بھی تھوڑی بہت گفتگو ہو جاتی تھی ایک زمانے میں، اب وہ بھی نہیں ہوتی. کوئی ایک آدھ فکرہ اس کا تبادلہ ہو گیا، مگر اب تو پہلے تو میڈیا جو ہے نا، جب وہ سٹیج ہے نا اس کی بائیں طرف میڈیا کی نشستیں ہوتی تھی. اچھا. پیچھے وہ سٹیج سے قریب ہوتا. اس دفعہ سب نشستیں پیچھے کر دی. اچھا. وہاں پتہ نہیں کون کون بٹھا دیے. آپ یہ بھی کابینہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ پہ. تو سر ایوان صدر جو ہے اس کے جو ملٹری سیکرٹری ہیں، جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ میڈیا جو ہے، میڈیا کی آنکھیں دیکھیں گی نا تو دنیا دیکھے گی. ایگزیکٹلی. تو ان آنکھوں پہ تو پٹی باندھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو کئی نامناسب بات تھی. گورنر ہاؤس والا لیکن وہ ذرا بڑے مطلب یعنی گورنر ہاؤس تو باہر انہوں نے لان میں کر دیا نا. صحیح. پنڈال بنا دیا، اس پنڈال میں لوگ بیٹھ گئے. لیکن وہاں بھی یہ ہوا نا کہ مریم بی بی جو تھیں حلف اٹھایا اور ابو کے اپنے بابا کے ساتھ اور چچا کے ساتھ غائب. اچھا. ہاں جی. 2 منٹ کا بس انتظار نہیں. یہ ایوان صدر جو ہے یہ گورنر، یہ بھی بستی ہے، ایک شہر ہے. یہ ایسا کوئی نہیں ہے، ایک دفتر نہیں ہے. سینکڑوں لوگ رہتے ہیں اس کے اندر، اس کا سٹاف ہے، سیکورٹی کے لوگ ہیں. وہاں ایک پوری بستی بسی ہوئی ہے اور اس بستی کے مکین ہیں. اور دیکھیں کہ یہ جو ایوان صدر جو ہے اس کی تعمیر ہوئی جب، تو یہ کئی سال اس کی تعمیر ہوتی رہی، اور ایوب خان کے دور میں کنسیو کیا گیا. اس وقت تو صدارتی نظام تھا، اس لیے مرکزی حیثیت اس کی وزیر اعظم ہاؤس کا کہیں نام نشان نہیں تھا. وہ بعد میں اس کے لیے زمین لی گئی نواز شریف صاحب کے دور میں. پھر یہ ہوا کہ یہ جو ایوان صدر ہے اس میں ایوب صاحب رخصت ہو گئے. اچھا. پھر یحییٰ صاحب رخصت ہو گئے. پھر جناب اس کے بعد کون آ گیا یحییٰ کے جانے کے بعد؟ فضل اللہ چودھری. وہ رخصت ہو گئے. یاد ہوتے ہیں مجھے تو یاد. بھٹو صاحب بھی صدر پر رہے نا کچھ عرصے کے لیے. مگر یہ سارے لوگ جو تھے نا یہ رہتے تھے وہاں پریزیڈنسی میں اسلام آباد میں. اچھا. اب یہاں خواتین یونیورسٹی ہے، فاطمہ جرا یونیورسٹی. صحیح. یہ ایوان صدر میں نہیں آئے. پھر ایوان صدر جب بن گیا اس وقت بھی لوگ ڈرتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ تو ایک صدر گیا، دوسرا صدر گیا، تیسرا صدر گیا، تو بے آبرو ہو کر اس کوچے کے رہنے والے اس میں آئے نہیں تو کیا ہوگا. اب نیا مکین بھی تو آنے والا ہے. پھر یہ ہوا تو جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ دفتر میں تو آتے تھے یہاں. اچھا. رہائش اختیار نہیں کی انہوں نے. اچھا. وہ آرمی ہاؤس میں رہتے تھے. تو پہلا شخص یہاں جو تھا رہنے والا وہ غلام اسحاق خان تھے. اچھا. انہوں نے رہائش اختیار کی اور پھر کسی کو رہنے بھی نہیں دیا، دوسرے کو باقیوں کو رہنے نہیں دیا. پھر ایوان صدر میں یہ ہوا نا، جب ایوان صدر میں اختیارات ہوئے کہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں، تب پھر انہوں نے پھر مشہور ہو گیا انہوں نے کہا جو بادام بھی نہیں توڑ سکتا وہ 2 دفعہ اسمبلیاں توڑ دی. 58(2)B.
بات ٹوٹی 58 بھی. تو بہرحال اب ایوان صدر جو اب نیا مکین سر آنے والا ہے. یہ جو عارف علوی صاحب تھے اب یہ بہرحال ایک پڑھے لکھے شخص تھے, پی ٹی آئی کے تھے, بہرحال ان کا ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک تعلق تھا, لیکن ایک ان کے اندر ایک ڈگنیٹی تو تھی. میں تو اس کا یعنی ان کا قائل ہوں. لوگ تنقید بھی کرتے ہیں بہت, اور ان کے پاس دلائل بھی ہیں. بات پھر وہیں چلی جائے گی, ڈگنیٹی تھی تو پھر وزیر اعظم جو بنا اس سے آپ گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں, گرم جوشی سے ہاتھ ملا لیتے. اس میں کیا مسئلہ ہے, آپ تو جا رہے تھے جب آپ نے حلف اٹھایا. بڑے جو ہیں بڑے بن کے بھی تو دکھائے نا, بچوں کی طرح کیوں روٹتے ایک دوسرے سے. تو اچھی طرح گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے, چائے کی پیالی پیتے, بیٹھتے, مسکراتے, تو یہ اچھی بات ہوتی نا.